ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الماعون، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ الماعون مکی صورت ہے، اس کے مضمون سے بھی واضح ہے۔ سورہ ماعون مکی صورت ہے اور اس کے مضمون سے بھی یہ چیز آیا ہے کہ اس میں بات مشرکین مکہ سے ہے، ان کے بارے میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ جو شخص اس سورت کو اپنی فرائض اور نوافل میں پڑھے، نماز جو پڑھتے ہیں تو فرائض میں یا نوافل میں اس سورت کو شامل کریں، اس کے نماز اور روزے قبول ہوں گے اور اس کا حساب نہ ہوگا یوم قیامت اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو خدا نخواستہ خطرات کا سامنا ہے، تو چاہے کہ نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ سورہ الماعون کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس دن اگلے دن تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، باذن اللہ کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ اب ایک اور نسخہ جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، وہ محتاج نہ ہونے کا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، وہ ان کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، سوائے اللہ کے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی سے مانگے نہیں، بس اپنی ضروریات ان کی خود سے پوری ہوں اور بغیر مانگے کے پوری ہوں، محتاجی کا سامنا نہ ہو۔ تو ان قسم کے افراد کے لیے یہ صورت حل ہے یا یہ نسخہ ان کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے کہ وہ سورہ الماعون کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ پڑھے تو وہ اور اس کی اولاد
کبھی بھی محتاج نہ ہوں گے۔ کس طرح پڑھیں؟ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ الماعون کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ درود بھی پڑھے۔ سورہ الماعون پڑھے اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ باذن اللہ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ اس کے جو معنوی اور ثوابی اور دوسرے فوائد تھے وہ ذکر کیے ہیں سورہ الماعون کے، اور اب اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ارائیت الذی، آیت نمبر 1 میں یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ابتدائیہ یا کوئی گفتگو کا آغاز کسی اور سے نہیں، بلکہ جملے سوال سے، نبی سے سوال کرتے ہیں۔ سوال نہیں ہے، یعنی ایک قسم کی جھڑکی ہے جو دوسرے شخص کے لیے ہے یا اشخاص کے لیے ہے جو اس صفات والے ہوں جو ابھی ادھر ذکر کر رہے ہیں، کہ ان کو دیکھو تو صحیح۔ جیسے آپ یا کوئی بھی اپنی زبان میں کسی بات پر جب آپ کو غصہ ہو، ناراضگی ہو یا تعجب ہو رہا ہو کسی کے جھلپن پر، جھلے پن پر، یا اس کی بے عقلانہ حرکتوں پر، یا اس کے خراب رویے پر، تو آپ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح اسے کیا کر رہا ہے۔ تو اس انداز میں نبی سے خدا کریم خطاب میں یوں کہہ رہا ہے کہ ارائیتا، دیکھا ہے تو نے، دیکھا ہے تو نے، الذی، اس کو، یکذب بالدین، جو قیامت کی تکذیب کر رہا ہے، قیامت کو جھٹلا رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس کو۔ اچھا، اب اس کی کیا علامت ہے؟ کیونکہ قرآن کا ڈھب یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتا ہے، کلی بات کرتا ہے، آگے مصداق خود بخود واضح ہوتا ہے، کبھی بہت فکس مصداق ہوتا ہے، کبھی بہت کھلا ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے اس کے مصادیق بن سکتے ہیں، سامنے کوئی مصداق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کلی ہوتی ہے، سامنے ایک مصداق بھی ہوتا ہے، جس کو جیسے ارائیتا تو کہا بھی اسی کی طرف جاتا ہے کہ مثلا کوئی ہے جس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، کوئی اس قسم کا کام کیا ہے، تو پھر نبی کو کہا دیکھو نا اس کو، ہاں اس بندے کو دیکھو جو اس طرح کر رہا ہے۔ تو کبھی مصداق واضح ہوتا ہے لیکن پھر بھی نام نہیں لیا جاتا۔ خدا کریم کا قرآن میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اچھائیوں میں یا برائیوں میں، دونوں میں، یہ نہیں کہ صرف کوئی اگر منفی پہلو ہے تو اس کے لیے مصداق کا نام نہیں لیا جاتا، نہیں، جب اچھائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو بھی نہیں ذکر ہوتا کہ کیا کرے، کون ہے، مراد کون ہے، فکس مراد سامنے رکھی جائے کہ کون ہے، نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، اس کا ایک کام، اس کی صفت، اس کا ایک ڈھب، اس کی مصداقیت کا کوئی عنوان جو ہے وہ سامنے رکھ کر بات کر دی جاتی ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے سننے والوں پر کہ وہ اس کو خود ڈھونڈیں، ان کی عقل مندی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ بہت معروف طریقہ ہے انسانوں تک بات کو پہنچانے کا۔ تو بات قرآن کلی کرتا ہے، یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس کو، نام نہیں لیا کون ہے، یکذب بالدین، جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے۔ اچھا، کیسے جھٹلا رہا ہے، کیا اس نے کیا ہے کہ اس سے اللہ لگتا ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ آیا وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا قیامت کو؟ ہاں، یہ اس نے کہا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہوں گے، ممکن ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، ہاں جب ہم مٹی میں خاک ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری جو ہے وہ رمیم بن جائیں گی تو کیسے پھر سے پلٹیں گے۔ لیکن کبھی یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، قیامت ہے نہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے،
بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جو کچھ ابھی ہم نے کرنا ہے اس کا کس نے پوچھنا ہے. تو اپنے انداز سے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لگتا ہے بھئی یہ قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بھی یہاں بھی اسی قسم کی بات ہے کہ وہ رویہ ایسا رکھ رہا ہے بندہ کہ جیسے اس نے تو قیامت میں حساب دینا ہی نہیں ہے، اس کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اس کے ان کاموں کا کسی نے حساب لینا ہی نہیں ہے. جیسے کہہ رہے فذالک الذی، یہی قیامت کا منکر تو ہے، الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو ٹھکراتا ہے، دھکے دیتا ہے. یدع کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، دھکے دے کر باہر نکالتا ہے یا اس کو دھکے دے کر ادھر ادھر جہاں اس کا یعنی اپنے سے دور کرتا ہے. جیسے بھی اب یہ دور کرنا کس وجہ سے ہے کوئی یہ بھی نہیں بتایا، کس وجہ سے دور کرتا ہے وہ اپنے آپ اپنے سے اس یتیم کو دھکے دے کر. ہاں، اور اس کی وجہ مختلف انہوں نے ذکر کی ہے مفسرین، لیکن یہ مہم نہیں ہے. مثلا کسی نے کہا کہ ایک تھا قریش میں سے جو سب کو بلاتا تھا، دعوتیں کرتا تھا یا تقسیم کرتا تھا گوشت، لیکن جب کوئی ایک دفعہ ایسے کوئی یتیم آیا تو اس نے اس کو ادھر سے بھگا دیا. یا یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو، مثال کے طور پر یدع الیتیم، یعنی اکثر ہمارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ارث کے معاملات ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، یدع الیتیم کا مسئلہ آتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں مرحوم کے یا جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کر کے کہ یتیموں کو کیا کیا جائے، ان کو نفی بلد کر دیا جائے، یعنی ادھر ادھر کر دیا جائے تاکہ وہ جو ان کا بھائی یا ان کا وہ جو ارث چھوڑ گیا وہ سارے کا سارا کیا کر لے، خود کھا لے. یہ عام ہے. تو یہ بھی یدع الیتیم ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح جو کر رہا ہے تو اس کا کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قیامت کا قائل نہیں ہے. نا اگر اسے پتہ ہو کہ یہ جو ابھی لے رہا ہے تو یہ اس کے لیے درد سر بن جائے گا اور اس کی پوچھ ہوگی تو پھر کیوں کرے گا. بس اس سے یہ یہی سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں ہونی ہے، میں نے یہاں سے مال لے لینا ہے، اپنے حوالے کر لینا ہے اور پھر ہڑپ کر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے. تو یہ فذالک الذی، یہی تو ہے جو یدع الیتیم، جو یتیم کو بھگاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. اور کیا کام کرتا ہے، اگلا کام بھی ہے اس کا، یہ کام بھی بہت عام ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہی تو ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. بہت سخت بات کر دی ہے خدائے کریم نے. یہ جو ابھی جملہ کہا ہے، اس جملے میں تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں شامل آ جائیں، اس جملے میں کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی ہے خدا کریم نے کہ وہ خود کھانا نہیں کھلاتا، ہاں، بلکہ کیا کہا کہ وہ کھانا خود تو نہیں کھلاتا، اپنی جگہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. یعنی اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم خود کھانا کھلا سکیں یا نہ کھلائیں، کھانا کھلانے کی کیا کریں، ترغیب دیں، لوگوں کو بتائیں، دوسروں کو کہیں کہ بھیا یہ جو کم وسائل والے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا پورا نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے انتظام کریں، اہتمام کریں، ان پر توجہ دیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کے بچے بلک نہ رہے ہوں اس سے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ بات بہت وسیع کہہ دی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھلاتا ہے، کھانا نہیں تو کھلاتا، ممکن ہے کوئی کبھی کبھی چلے کوئی کھلا ہی دیتا ہے جن کے ہوتے ہیں وسائل یا کرتے ہیں تو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ وہ ایسا بندہ ہے جو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے.
یعنی دوسروں کو بھی نہیں کہتا ہے، خود تو کھلا نہیں رہا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کھانا کھلانا تو بہت لازمی ہے، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی لازمی ہے۔ خود کھلائیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ کیا کریں؟ طعام المسکین ولا یحضو کا مطلب ہے کہ ترغیب دینا، دوسروں کو اکسانا، اس طرف لے جانا، قائل کرنا، مائل کرنا لوگوں کو کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی پوری لائن اس حوالے سے، یعنی وہ اپنا نبوت کے کام تو اپنی جگہ کرتے تھے، مسکینوں کے کھانے کے حوالے سے بھی ان کی کارکردگی تمام انبیاء میں ایسے ہے کہ وہ نگرانی کرتے تھے، دھیان کرتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو، یعنی اپنی حالت اس لیول پہ رکھتے تھے کہ مسکینوں سے کم، یعنی کوئی بندہ بھوکا ہو تو وہ پیٹ بھرے ہوئے نہ ہوں گے۔ اپنے آس پاس کی بات ان کی، جہاں تک ان کے رسائی ہے، جہاں تک ان کی معلومات ہوتی تھیں تو اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ایک سخت قسم کا کام ہے، پس مسلسل دوسرے لوگوں کو طعام مسکین، یعنی بھوک کے حوالے سے کم از کم کوئی شکایت کسی کی اس پہ نہ ہو، کھانے کے حوالے سے مشکل کسی کو نہ ہو، باقی ہوتی رہتی ہیں، باقی مشکلات بھی ہیں، اس میں بھی مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، دوسرے کام جو صدقات بھی دینے چاہیے، دوسرے کام جس میں کپڑے آ جاتے ہیں، جس میں دوسری ضروریات کی چیزیں آ جاتی ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن طعام خاص طور پر ایسی چیز ہے کہ خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف خود نہیں اہتمام کرنا چاہیے بلکہ جتنا ممکن ہے دوسروں کو بھی آدمی کہے۔ قرآن کے مطابق جو بندہ ایسا نہیں کرتا ہے وہ ان میں سے ہے جو یکذب بالدین، وہ قیامت کے منکر ہیں۔ یہاں جس شخص کے بارے میں یا جن لوگوں کے بارے میں یہ بات چلی ہے نا، وہ کون تھے؟ وہ تھے جو قریش میں سے تھے، اسی خاندان میں سے تھے جو کہ حضرت اسماعیل کے لڑی میں سے نیچے آ رہا تھا، اور اسی خاندان کے لوگ تھے۔ انہی کے پاس ایک کعبہ کی کلید تھی، انہی کے پاس مہمانداری تھی، انہی کے پاس پانی پلانے کا انتظام تھا، سکھایا گیا تھا۔ تو یہاں یہ اسی انداز میں، یعنی یہ جو کھانے کا اہتمام کرتے تھے ان کے لیے، حاجیوں کے لیے، یا جو کعبہ کی طرف آتے تھے، تو اس دوران ان لوگوں نے یہ کام کرتے تھے، یعنی خود یہ کھلانے والوں میں سے تھے۔ یہ جن کی ابھی توبیخ ہو رہی ہے نا، یہ عام بندے نہیں تھے، یہ کھانا بھی کھلاتے تھے۔ اس کھانا کھلانے میں ایک تو ان میں سے کسی نے یتیم کو دھتکارا تھا اور نکال دیا تھا، جس وجہ سے یہ توبیخ اس کو پڑ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے تو اس میں مساکین کو شامل نہیں کرتے تھے، کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ مثلا وفد آیا ہوا ہے فلاں جگہ سے، وفد آیا ہوا فلاں جگہ سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو ان کے لیے وہ کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کھانے میں ایسا نہیں ہوتا کسی ایک شخص کا سارا، وہ لوگ اس میں سے حصہ ڈالتے تھے سارے، اور اس کا صرف ذمہ داری انتظامات کی کسی ایک کی ہوتی تھی، باقی وہ دوسرے لوگ نظر و نیاز کے طور پر پیسے دیتے تھے ان کو کہ بھائی یہ بھی شامل کر دیں، اور کھانے کا اہتمام اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ کرتا تھا۔ تو ادھر جو ہے وہ مساکین کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، جو صحیح کچھ ایسے متمول افراد ہوں اور اپنے وسائل والے ہوں، صاحب زر ہوں، ان کو آنے دیتے تھے، اور جو غریب مسکین ہوں ان کو کہتے تھے کہ ادھر جگہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ اچھا، اب ایک اور چیز سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس وقت ممکن ہے سوال کرتا کہ آپ اے اللہ یہ قیامت کی نفی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں اور قیامت کو نہیں مانتے، یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے، قریش، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے،
چونکہ حضرت اسماعیل نے اپنے زمانے میں اپنی اہل کو نماز کا حکم دیا ہوا تھا، اور قرآن میں بھی موجود ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں کو کیا کرتے تھے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کا وہ حکم دیتے تھے حضرت اسماعیل۔ اچھا، تو یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کی قرآن نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ یہ کس قسم کی نمازیں پڑھتے تھے، اور نمازیں ان کی یقیناً صرف اس قسم ہوتی تھی کہ بھائی آتے تھے، اور یہ نماز نہیں ہوتی تھی جو ہمیں شریعت اسلامی میں بتائی گئی ہے، جس میں معنویت کے لیے ہر درجہ رکھا گیا ہے اور ایک خاص قسم کا انداز اپنایا گیا ہے۔ وہ جو ہے کس طرح کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن میں ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ وہ جو نماز آتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، کعبے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کس کی نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً خدا کو مانتے تھے۔ آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مشرکین تھے۔ مشرکین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ تو وہ نماز پڑھتے تھے، نماز جو پڑھتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ آ کے نماز میں کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ یہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ یعنی جس چیز کو وہ نماز قرار دیتے تھے، وہ ادھر ایک تماشا ہوتا تھا، آپس میں کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے کہ بھائی کسی فنکشن میں کھڑے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ خوب یہ انداز تھا ان کی نماز کا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ویل للمصلین ان کے لیے۔ بعض نادان اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس جملے کو لے کر سٹیجوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ قرآن میں مصلین نمازیوں کے لیے تو ویل ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان سیٹی بجانے والوں کے لیے، یہ انہی کے لیے ہے جو اسی طرح کے کام چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کام ہوں، سیٹیاں ہوں، تالیاں ہوں، آوازیں ہوں، سریں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ یہ ان کے لیے ویل ہے، ان مصلین کے لیے جو نماز کو تماشا بناتے ہیں۔ ویل للمصلین یعنی نماز کا مسخرہ کرتے ہیں، نماز کو آ کر تماشا بنا دیتے ہیں، اس میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ نماز کی توہین ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، آپ مت سمجھیں کہ یہ تو قیامت کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ الذی یکذب بالدین، یہ کیسے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تکذیب قیامت کرتے ہوں، جبکہ یہ تو نمازی ہیں۔ تو یہاں خدا کریم ان کو جواب دے رہا ہے کہ ویل للمصلین، اس قسم کے نمازیوں پہ کیا ہے؟ ویل ہے، بربادی ہے ان کی۔ یہ اس قسم کے نماز جو نماز کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ، کیونکہ قرآن وضاحت کرتا ہے اپنی ہر بات کی، دوسری جگہ وضاحت کرتا ہے۔ تو سورہ انفال میں آیت نمبر 35 ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ آ کر ادھر تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں جی؟ نماز پڑھ رہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ یہ لوگ
جو اپنی نمازوں سے کیا ہیں؟ ساہون، اصل نماز کو بھول گئے ہیں یہ لوگ۔ جو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نماز ان کو سکھلائی تھی، اس کو بھول چکے ہیں۔ وہ نماز ختم ہو گئی ہے، اب انہوں نے نماز کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ اس قسم کے جو نماز کو تماشا بنانے والے ہیں، ان پر لعنت ہے، ان پر ویل ہے، ان پر جو بربادی اور تباہی ہے ان کی۔ اب بعض مفسرین بہت سادہ ہیں، یا سادگی فرمائی ہے انہوں نے، اور حیرت ہوگی کہ انہوں نے بھی وہی معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے جو نمازیں بھول جاتے ہیں، جو نمازیں پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ویل للمصلین، آگے کہا ہے نا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے کیا ہوتے ہیں؟ سہو کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے، یہ میرے پاس تفسیر ہے، اب ان کا نام کیا لینا، کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چلے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی جیسے پڑھی ادھر کی ادھر کی یہ کی، تو یہ ان کے بارے میں۔ حالانکہ قرآن میں پیچھے جو بات آ رہی ہے وہ ان مشرکین کے بارے میں ہے جو کعبہ کے آس پاس میں موجود تھے اور یہ سارے کام رفادہ کا کام کرتے تھے، اور اس میں یتیموں کو نہیں آنے دیتے تھے، مسکینوں کو ٹھکراتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب نماز بھی پڑھتے تھے تو نمازیں بھی ان کی سیٹیاں اور تالیاں اور ناچ اور ادھر اور ادھر پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپناتے تھے۔ ابھی بھی کئی لوگ ہیں، خدا کی پناہ ہے، کہ انہوں نے نماز کو کیا عجیب انہوں نے رنگ دے رکھا ہے۔ اس نماز سے ہٹ کر جو عام مسلمین میں رائج ہے اور نبی کریم کے مطابق ہے، اس نماز سے ہٹ کر وہ کیا کیا تماشے نماز کے نام پر کرتے ہیں، اور اپنی محفلوں میں، ہوتی تو ان کی اپنی خاص محفلیں ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے، یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ درمیان میں ایک بندے کو بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے آس پاس میں گھومتے ہیں، اس کے پھر سر بھی سجدے میں رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں ادھر ادھر کرتے ہیں، کیا کیا تماشے لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں۔ تو جو عامت المسلمین میں، تمام مسلمانوں میں رائج نماز ہے، اور جس کا ذکر بھی معلوم ہے، رکوع بھی معلوم ہے، سجود بھی معلوم ہے، شروع بھی معلوم ہے، آخر بھی معلوم ہے، سارے اس میں ترتیب بھی معلوم ہے، یہ اصل نماز ہے، اور جس کے اندر جو ذکر ہے وہ بھی معنویت سے بھرا ہوا ہے، خدا اور بندے کی، خدا کی خدائی اور بندے کی بندگی پر دلیل ہے یہ نماز۔ یہ نماز ہے۔ وہ جو نماز ادا کرتے تھے، نماز کا نام تو ہوتا تھا لیکن نماز نہیں ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ تماشا۔ یہ ان کے لیے ہے ویل للمصلین۔ بعض جیسے کہ دوسری آیات سے بھی اسی طرح مس یوز کرتے ہیں کہ قرآن میں نمازیوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ویل للمصلین۔ یہ عام، یہ ہمارے جو صحیح نماز پڑھنے والے ان کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کی جو انہوں نے نماز ایک بنا رکھی تھی اس کے لیے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے، جو اصل نماز ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سکھا کے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ہے یہ مرکزی، حضرت نوح کے بعد مرکزی شروعات ہیں شریعت کی، تو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ بھی اس کے انڈر آتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اس کے انڈر آتے ہیں، اور اس طرح آگے چلتے نبی خاتم تک یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ اور اعتکاف اور روزہ، یہ بہت سارے پہلے سے چیزیں شروع ہوئی ہیں، تو انہوں نے درمیان میں مشرکین نے، چونکہ یہ کعبہ کے آس پاس میں، اچھا پھر یہ کیا کرتے تھے؟ ساہون، اور ایک اور کام بھی کرتے تھے۔ اچھا ان کو جب یہ کعبہ کے کلیدار تھے، خرابیاں ساری ان میں تھیں، کعبہ کے کلیدار بھی تھے، مہماندار بھی تھے، سقایا کا کام بھی تھا، تو یہ جو مقدس چیز کے ساتھ وابستہ کام ہے، ان کے لیے تو ایک مقدس ہونا بھی ضروری ہے۔
اور ایک بندہ جو کسی مقدس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے اس کا ظاہری بھی انداز دھیان کرنا پڑتا ہے. تو یہ لوگ نماز پڑھتے کیوں تھے؟ جب اس طرح ہے اللہ یہ تماشا انہوں نے بنانا ہوتا تھا تو کرتے کیوں تھے، آتے کیوں تھے؟ جب صحیح والی نماز انہوں نے پڑھنی نہیں ہوتی تھی تو یہ اس لیے آتے تھے تاکہ جو باہر سے مہمان آتے ہیں، جو وفد آتے ہیں، اور پھر وہ نظر و نیاز بھی تو لاتے تھے نا. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ یہ ایسے صرف خدمت کرتے تھے اور بس ٹھیک ہے جی آپ مہمان خدا ہے اس لیے آپ کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے. ہاں وہ جو باہر سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ کیا لاتے تھے؟ نظر و نیاز لے آتے تھے، جو چاہے وہ بتوں کے لیے ہوتی تھی، یعنی ان کی اس کے لیے ان پہ آ کے وہ نثار کرتے تھے، فدا کرتے تھے، دیتے تھے ان کے اوپر. تو لیکن لاتے تھے تو ان کو یہ چیز ایک اچھا سودا تھا ان کے لیے کہ چلے کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت خدمت بھی کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر مقدس بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس لیے نماز پڑھتے تھے، یعنی ان کے سامنے آ کر نماز پڑھتے تھے. جب وہ آتے تو یہ بھی کعبے میں حاضر ہو جاتے اور کیا کرتے؟ نماز پڑھتے تھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بھائی بڑے پاک لوگ ہیں، یہ بڑے کعبے دار لوگ ہیں، یہ کعبہ کو مانتے ہیں، یہ اس کی دھیان کرنے والے ہیں، یہ ان کا بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو جو ہے وہ سلام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. تو یہ کیا کرتے؟ الذین ہم یراؤون، یہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤون، دکھاوے کا کام کرتے ہیں. خب دکھاوے کا کام کرنا پڑتا تھا اس لیے کہ اگر وہ اپنی اس روش میں برقرار رہتے، بازاروں میں جیسے بیٹھے ہوتے، جیسے ان کے سلسلے ہوتے تھے، جیسے ان کے لین دین خرابیاں دوسرے سارے سلسلے ہوتے تھے، جب باہر سے وفد آتے ان کے سامنے بھی ان کی یہی حالت ہوتی، تو پھر ان کو کون کچھ جو ہے وہ نظر و نیاز ان کے حوالے کیوں کر کے جاتا؟ جو ان کے حوالے اتنے سلسلے کر کے جاتے تھے کہ یہ پورا سال کھاتے رہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنا تقدس یا اپنا ظاہر ایسا دکھاتے تھے کہ یہ بڑے کیا ہیں جی، ہاں جی، جیسے آج کل کہتے ہیں بڑے مسیتڑ ہیں. تو اس طرح کی حلقات ان سے سرزد ہوتی تھی. اور آخری بات ان لوگوں کے بارے میں کہ دکھاوے میں وہ اس طرح ہوتے تھے، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن یہ لوگ جو بھی مدد کی بات ہوتی تھی، جو بھی معاون کہتے ہیں، جو بھی معین ہو، معین آپ جانتے ہیں، معین یہ اون سے ہے، معین آنا کا باب بنتا ہے اور پھر اس میں فاعل معین بنتا ہے اور صیغہ مبالغہ اس کا معاون بنتا ہے. جو بھی مددگار واقع ہوتی ہے، جو چیز بھی مددگار واقع ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس چارپائی ہے، آپ کے پاس چادر ہے، آپ کے پاس رضائی ہے، ہمسائے میں مہمان آ گئے وہ آپ سے مانگتے ہیں، برتن مانگتے ہیں، دوسری کوئی چیز عاریتاً آپ سے مانگ لیتے ہیں کہ بھائی، تو یہ معاون ہے. یا آپ اور بھی کسی طریقے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی قلم ہے، کوئی مثال کے طور پر ہاتھ ہے، تو آپ ہاتھ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ کسی کی مدد کرتے ہیں، چل کر جاتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں. یا مطلب ہے جس طریقے سے بھی معاون، یعنی جو بھی مددگار واقع ہو، جو بھی ہیلپ فل ہو، جو بھی فائدہ دے سکے، دوسروں کی کام آ سکے، اس چیز سے یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ، یہ کسی کی مدد کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں اسے. یمنعون، مانے ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے ہیں اور کسی کو کہتے بھی نہیں. اور اسی کا یہ بھی ہے کہ وہ جو یتیموں کو، مسکینوں کو قریب نہیں آنے سے، یہ بھی ایک اسی یمنعون الماعون میں سے اسی کا حصہ تھا اور یہ لوگ اس طرح کرتے تھے. بس یہ جو صورت ہے یہ خصوصی طور پر ہے تو بعض لوگوں کی طرف اشارات اس میں موجود ہیں جن کے نام ادھر بعض نے ذکر کی ہیں کہ یہ مثلا بعضوں نے کہا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں ہے، بعض ادھر ذکر ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے
میں ان کے نام بھی کچھوں کے ذکر کر دیتا ہوں جن کے بارے میں اشارہ ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، عاص ابن وائل یا ولید ابن مغیرہ یا ابو سفیان، اور بعض نے لکھا ہے ابو لہب، اور اس طرح یعنی کچھ لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی ہوں، ہو سکتا ہے کیا ہوں، تینوں چاروں اس چیز میں شامل ہوں، اور یہ لوگ اس کام میں بھی مصروف ہوتے تھے، اور یہی سارے اس قسم کے کام بھی کرتے ہوں کہ یقیناً کوئی ایک بندہ تو نہیں تھا کہ جو اس طرح کی نماز پڑھتا تھا جس میں سیٹیاں اور تالیاں اور ناچ گانے اور اس طرح کے سلسلے ہوتے تھے۔ ہاں، ناچنے کا ایک انداز ہوتا، اب گانے کا ممکن ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ گا بھی رہے ہوں، بعید نہیں ہے۔ جب وہ نماز ان کی تھی اسی طرح جس کا کوئی سر پیر اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس میں سب کچھ جائز تھا اور سب کام انجام دیتے تھے، تو یہ سارے لوگ ہی اس میں ممکن ہے شامل ہوں، لیکن قرآن نے اپنا وہ جو انداز ہے وہ برقرار رکھا ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ کلی بات کی ہے جو آج بھی اگر کوئی اس قسم کے کام میں مصروف ہے یا اس طرح کی صفات رکھتا ہے جو ابھی اس میں ذکر ہوئی ہیں، تو وہ اس صورت میں موجود باتوں کا کیا ہے، مخاطب ہے، اور اس پر وہ ساری باتیں لاگو ہیں۔ قرآن کے معجزہ بھی اسی بات میں ہے، اور آج تک یہ کتاب جو پرانی نہیں ہوئی، اس کے پرانے نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں کلی باتیں کی گئی ہیں۔ آج بھی فریش ہے یہ کتاب، اس لیے کہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ تو تاریخ ہو جاتی ہے، اپنے ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور ادھر ختم ہو جاتی ہے، نام لے کر بھائی فلاں نے فلاں ٹائم میں یہ کام کیا تھا، ادھر آیا تھا، ادھر گیا تھا، یہ بادشاہی کی تھی، یہ وزیر تھا، یہ ختم شو، سب نام بھی ان کے ختم ہو گئے، کام بھی ان کے ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن چونکہ کلی بات کرتا ہے اور یہ انسان افراد کی بات نہیں کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ تقسیم بیان کی ہے کہ کلام کی بھی تقسیم ہوتی ہے، انسانوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور باتوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، مکتوبات کی بھی تقسیم ہوتی ہے کہ اگر تو وہ افراد کے بارے میں ہوں تو بہت نچلے درجے کی کلام شمار ہوتی ہے، نچلے جو اس طرح بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی نچلے درجے کے شمار ہوتے ہیں، اور جو حوادث کی بات کرتے ہیں، حوادث کی کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ بادل آئے، بارش برسی، گندم ہوئی نہ ہوئی، وہاں جگہ مثلا سیلاب آیا، وہاں جگہ مثلا یہ فنکشن ہوا، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، یہ قسم کی بات اس پہلے جو افراد کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ واقعات اور حادثات کے بارے میں بات کی جائے۔ تیسری صورت جو کہ اعلیٰ ترین کلام ہے اور کلام کرنے والا بھی اعلیٰ انسان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو نظریات کی بات کرتا ہے، نظریہ دیتا ہے، آگے خود فٹ ہو۔ مثلا کیسے بچوں کو تعلیم دی جائے، کیسے غریبوں کی ہیلپ کی جائے، کیسے سیلاب زدگان کے دوبارہ ان کے بحالی کا کام کس انداز میں کیا جائے، یا یہ ہے کہ دوسرے سینکڑوں کیسے انسانوں کے بسنے کے لیے آسان طریقے اپنا جائے، انسانوں کی زندگی کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو قرب الہ کے درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں یہ نظریات ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا علم آپ نے چیک کرنا ہے تو نظریات پہ بات کرے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی نے 4 بندوں کے نام، مثلا ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے پاکستان کے تمام وزیر اعظموں کے نام یاد ہیں، اور بھائی اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اگر یہ آپ کو آتا ہے تو پھر ہے، پھر علم ہے۔ اور اگر صرف لوگوں کے نام افراد کے یاد ہیں، آپ دیکھیں گے، چیک کریں، دوستوں کو میں ابھی ہوم ورک دیتا ہوں، چیک کریں اپنے آس پاس میں، ہماری اپنی گفتگو میں ہم ساری افراد کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے فونوں پہ جب آپ بات کرتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں یا دوسرے لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کے افراد کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کم ہوتا ہے واقعات، یعنی گھٹیا ترین گفتگو ہماری گفتگو کا محور ہوتا ہے۔ اکثریت
اس نے کیا کیا، کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، وہ چیز اس کو ملی ہے، نوکری لگ گئی ہے نہیں لگی، آیا ہے نہیں آیا ہے، کیا پکایا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں، اسی طرح کی بات۔ حادثات اور واقعات کا بھی کم ذکر ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیسا حادثہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، ہوتا ہے بارش آئی ہے، گندم ہوئی ہے، فصل کاٹی ہے، یہ واقعات ہیں، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں بہت کم درجے کی، لیکن اکثر گفتگو کا محور کیا ہے، افراد، اور یہی چیز افراد کی گفتگو جس میں ہو وہی غیبت ہوتی ہے۔ خدا نے اس سے سخت منع کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تو انشاءاللہ یہاں یہ بات اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پس آخری بات اس میں یہ تھی کہ معاون سے یہ لوگ منع کرتے ہیں، پس ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، جہاں جو چیز بھی آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہو وہ دوسروں کے کام آ سکے، اپنی ضرورت کو البتہ دیکھتے ہوئے، ہاں حد توسط رکھتے ہوئے۔ کبھی بھی نبی کو سخت حکم خدا کریم نے دیا کہ نہ اپنے ہاتھ اتنے پھیلا، نہ ہی بالکل اپنے ساتھ چپکا کے رکھے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کر۔ ایسے نہیں ہے کہ جو چیزیں پڑی ہیں ساری دے دیں اور اب بیٹھے رہیں، خود بیٹھے رہیں۔ نہ ہی اس طرح رکھ کہ سب بالکل کھلا ہاتھ رکھ، نہ ہی بہت تنگ ہاتھ رکھ، بلکہ کیا کر، درمیانہ رکھ، اپنی ضروریات کو بھی مد نظر رکھ اور دوسروں کو بھی مد نظر رکھ، اور اپنے لیے وہی کچھ پسند کر جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہی چیز اس سے اکراہ کر جس کے لیے اپنے لیے جس چیز سے اکراہ تو کرتا ہے۔ تو اگر یہ معیار رکھے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی، پھر انشاءاللہ خدا کریم بھی مدد کرتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔